بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس قدر دنیا کے تبدیل ہونے کا تصور کیا جا سکتا تھا، بلا شبہ سال 2020 کا سورج ہماری دنیا میں اس سے کہیں زیادہ تبدیلی کا باعث بن کر غروب ہو چکا ہے۔ آزاد معاشرے از خود ہی قرنطینہ ہو گئے۔ مسلم خواتین سے چہرہ دکھانے کا قانونی مطالبہ کرنے والوں نے اپنے ہی چہرے ماسک سے ڈھانپ لیے۔ جسمانی اختلاط کے علم بردار ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی کترانے لگے۔ کوچے بازار ویران ہو گئے، سڑکیں سنسان ہو گئیں، تفریحی مقامات پر الو بولنے لگے۔ اڑتے جہاز اپنے اپنے گیراج نما گھونسلوں میں جا دبکے۔ حد تو یہ ہے کہ زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور موت کا دھندا بام عروج پر جا پہنچا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ اتنا سب کچھ ایک صدی میں نہیں بلکہ صرف ایک برس میں بیت گیا۔ 2020 میں غیر معمولی صدمات جھیلنے والے نئے سال 2021 میں انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں آنے والے سال کی کچھ درست پیش بینی حاصل ہو سکے۔ رو شاہد اقبال کہتے ہیں کہ حساب کتاب پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس برس آسمانی کونسل میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ ہماری دنیا آنے والے چند برسوں میں مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی ایسی ہوگی کہ جس کی بابت ہم انسانوں نے ماضی میں کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا ہوگا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک نئی دنیا کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے 2021 کو ہماری نومولود دنیا کا پہلا سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ حساب کتاب پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ 2021 بنیادی طور پر عالمی سیاست میں ہلچل، تہذیب و ثقافت میں ابتری، معیشت میں کساد بازاری اور انسانی رویوں میں عدم برداشت سے عبارت ہوگا۔ نوجوان نسل کو قدم قدم پر مشکلات، پریشانی اور نادیدہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے قائم نفع بخش روایتی کمپنیاں دیوالیہ پن کے قریب پہنچ جائیں گی۔ مغربی اور یورپی ممالک معاشرتی اور سیاسی افلاس کو بہت قریب سے دیکھیں گے اور ان ممالک کی حکومتوں کو اپنے لوگوں کی جانب سیاسی بغاوت، انتظامی تصادم اور پرتشدد مظاہروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں جمہوری طرز حکومت کمزور ہوگا اور کم و بیش دنیا کے 3 بڑے ممالک جمہوریت کی بساط مکمل طور پر لپیٹ دی جائے گی، جبکہ خلاف توقع سرزمین عرب پر قائم بادشاہت گزشتہ چند برسوں کے مقابلے میں زبردست سیاسی، معاشی اور انتظامی استحکام کی جانب گامزن رہے گی۔ عالمی وبا کورونا کو شکست دینے کی ہر طبی کوشش ناکام اور نامراد رہے گی اور ہم کورونا کی ایک کے بعد ایک آنے والی لہروں سے یوں ہی الجھتے رہیں گے۔ مگر اچھی بات یہ ہوگی کہ کورونا کی ہلاکت خیزی میں اس برس واضح کمی آ جائے گی۔ زمین و آسمان ہل کر رہ جائیں گے، یعنی حضرت انسان کی دہائیوں سے جاری بد اعتدالیوں کے مضر اثرات ہماری زمین کی آب و ہوا اور ماحولیات پر نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس برس 1 درجن سے زائد ممالک شدید ترین سیلاب اور بدترین زلزلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 2021 میں امریکہ کی معاشی اور سیاسی طاقت ختم ہونے کی رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی۔ صرف بیرونی محاذ پر ہی نہیں بلکہ داخلی محاذ پر بھی اس برس امریکی معیشت اور سیاست کو نت نئے تنازعات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ امریکہ کے اتحادی بھی 2021 میں ایک ایک کر کے امریکہ سے علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالخصوص یورپی یونین اعلانیہ امریکی کیمپ سے نکل کر چائنا کے ساتھ تجارتی سیاسی عہد و پیمان قائم کر لے گا، جبکہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں علیحدگی پسند کی تحریکیں بھی جنم لیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگلی 1 دہائی تک امریکہ کے بکھرنے کا کوئی امکان نہیں۔ مگر 2021 میں امریکہ کی عالمی بالادستی کا خاتمہ ضرور بالضرور نوشتہ دیوار بن جائے گا۔
سال 2021 برطانیہ کے لیے بھی ایک ڈرونے خواب سے کم نہ ہوگا۔ دراصل برطانیہ کا دسمبر 2020 سے بدترین دور شروع ہو چکا ہے، جو بلا کسی تعطل جاری رہے گا۔ اس برس برطانوی ریاست اور لوگوں کے لیے وقفے سے یکے بعد دیگرے نئے بحران اور تنازعات لے کر آئے گا، جس کے باعث برطانیہ کا سال کے اختتام تک شدید ترین مالی بحران کی لپیٹ میں آنے کا قوی امکان ہے۔ اس بدترین وقت کے اثرات سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہوگا کہ ملک میں رائج بادشاہی نظام کا مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا جائے یا کم از کم موجودہ ملکہ کو تخت سے معزول کر دیا جائے۔ حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ روس کے لیے یہ برس ملے جلے اثرات کا حامل رہنے کی توقع ہے۔ روسی ریاست مالی بحران سے کامیابی کے ساتھ نکلتی ہوئی دکھائی دے گی، مگر روسی صدر پیوٹن کو 2021 سخت مشکل قسم کے چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ بیرونی دنیا میں پیوٹن کو زبردست مقبولیت حاصل ہوگی، جبکہ اپنے ملک میں زبردست تنقید کا تلخ مزہ چکھنا ہوگا۔ جبکہ اس برس پیوٹن کی صحت بھی کمزور رہے گی، جس کی وجہ سے صحت کے سنگین ترین بلکہ جان لیوا مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ 2021 میں چائنا کو گنتی کے ان چند ممالک میں شمار کیا جا سکتا ہے جو سیاسی معاشی طور پر سارا سال ایک مضبوط اور بہتر پوزیشن میں دکھائی دے گا۔ اگر امریکہ چائنا کے ساتھ کسی بھی محاذ پر الجھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے واضح امکانات پائے جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ محاذ آرائی کا میدان کوئی بھی ہو، بہرکیف جیت چائنا اور ان کے اتحادیوں کی ہی ہوگی۔ بھارت کے لیے 2021 کو بدترین سانحات کا سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ کاشتکاری اور کسانوں سے منسوب مودی حکومت نے کمال بیوقوفی سے جس طرح کسانوں کے گرد قانونی شکنجہ کسا ہے، اس کے بعد تو بس مودی سرکار کو غیظ و غضب کا خاموشی کے ساتھ انتظار ہی کرنا چاہیے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں پاکستان کا سفر معاشی اور سیاسی استحکام کی جانب بدستور جاری رہے گا اور عالمی سطح پر اس کی جغرافیائی اہمیت اور اثر و رسوخ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ جبکہ اس سال ملک کے آئین میں بنیادی نوعیت کی کئی ترمیمات بھی کی جانے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 2021 میں سیاسی اور انتظامی لحاظ سے مزید مضبوط ہوں گے اور ان کی حکومت کے خلاف بننے والا اپوزیشن اتحاد قائم تو رہے گا لیکن کسی کام کا نہیں رہ پائے گا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی سیاست، آزادی اور صحت کے لیے یہ سال انتہائی برا رہنے کا امکان ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک بار پھر سے مکمل سیاسی خاموشی اختیار کر لے گا۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے لیے 2021 گزشتہ برس کی نسبت قدرے بہتر سال رہے گا اور موصوف پاکستانی سیاست میں کئی مواقعوں پر فیصلہ کن سیاسی کردار ادا کر سکیں گے۔ لہٰذا کسی بھی بڑے سیاسی صدمے اور سیاسی حادثے سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بلاول بھٹو اپنے گرد خوش آمدی افراد کی بجائے صاحب بصیرت لوگوں کو جمع کر کے ان کے مشورے پر اپنی سیاست پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ سال 2021 کو ایک آسان سال ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ معلم فلک آسمانی کونسل میں ایک ایسے سخت گیر استاد کی شہرت عام رکھتا ہے جو امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔ شاید اسی لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ معلم فلک کی سخت گیری آنے والے ادوار میں دنیا بھر میں آزادی کی نیلم پری کو واضح طور پر 8 آنسو رلاتی دکھائی دے گی۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔